السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أبي هريرة مرفوعا افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. محترم حاضرین، آج میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2526 ہے. یہ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ کہہ کر بولنا پڑتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سا ہے. آج اہل کتاب جو ہے، آج اہل قرآن کو سمجھ لیجیے کہ آج ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آ جائے، ایک ہو جاؤ اس کلمے کے درمیان جو ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کلمہ نماز روزہ نہیں ہے کہ نماز اوپر ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے کہ نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے، یا تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت پڑھنی چاہیے. وہ کلمہ یہ نہیں ہے. اس میں اگر اتفاق کرنے بیٹھ جائیں گے تو دنیا کے جتنے جس کو مجدد سمجھتا ہے، جس کی نظر میں جو مجدد ہے، وہ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے گا تو اس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انہی میں اگر اتفاق ہوگا تو امت میں اتفاق ہو سکتا ہے، اگر ان میں اتفاق نہیں ہوگا تو اس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر اہل حدیثوں کے نزدیک مطلب ابھی قریب کے زمانے کا علامہ ناصر الدین البانی ہے، اگر وہ بھی اٹھ کر آ کے اس کے اوپر محنت کریں گے تو اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے زمانے بھی اس میں متفق نہیں ہوئے نا لوگ. تو یہ ایسا فروعی مسئلہ ہے جس میں اگر اتفاق کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کو چھوڑ کر بہت سے دوسرے معاملات ہیں کہ ان میں اتفاق ہو سکتا ہے، جو ہر مسلک اور ہر مکتب فکر والا ایک مانتا ہے، جس میں اس کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے. وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پورے مسلمان مل کر، یا کم از کم ہمارے ہندوستان کے مسلمان مل کر، یا کم از کم ہمارے شہر کے مسلمان مل کر ایک آدمی کو، ایک شخصیت کو اپنا امیر بنا لیں. تب جا کر یہ سب معاملے سیٹل ہو سکتے ہیں، تب جا کر ہماری جو ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف مت کرو. اختلاف کب نہیں ہوگا؟ جب ہمارا ایک امیر ہوگا، جب ہم ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جب ہمارے 17 جھنڈے ہوں گے. تو گٹھ بندھن یہاں نہیں ہوتا، گٹھ بندھن مسلمانوں کے اندر ہوتا ہی نہیں. وہ صرف اس میں سب ٹھیک ٹھاک لگا، لیکن یہاں سب گٹھ بندھن ہونے کا کوئی میٹر نہیں ہے. تو ہمارے درمیان صرف اسی صورت میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو امیر بنا لیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو، اختلاف میں مت پڑو. اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھیڑ دی جائے گی، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی حیثیت، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہے گا. اور یہ اختلاف اسی وقت میں ختم ہو سکتا ہے جب ہمارا ایک امیر ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہندوؤں کا سنگٹھن ہے RSS، اس کا بھی ابھی تک مشکل سے
جب سے یہ بنا ہے تو مشکل سے اس کے موہن بھاگوت کے بعد ابھی کوئی بنا ہے، موہن بھاگوت سے پہلے 1 یا 2 بنے تھے. مطلب ان کی بالکل وہ چلے آتا، باپ دادا کا رشتہ نہیں چلتا وہاں. یہ ان لوگوں نے ہم سے لیے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کی، اپنی میجورٹی کی کمانڈ کیسی کرنی ہے، کیسے ان کے ساتھ ایک لائن آرڈر میں رکھنا ہے. یہ مجبوراً آج اپن کو مثال دینی پڑ رہی ہے ان کی کہ اتنے سال ہو گئے صرف 3 یا 4 بنے، اس میں سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں تھا. یہ کس کی؟ ان لوگوں نے نقل مارے ہمارے خلافت کی کہ ابو بکر اور عمر میں کوئی رشتہ نہیں، عمر اور عثمان میں کوئی رشتہ نہیں، عثمان اور علی میں کوئی رشتہ نہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ مجبوراً آج ہم کو یہ مثال دینی پڑ رہی. تو اگر مسلمان اپنا ایک امیر بنا لیں گے، اگر مسلمان اس بات پر اتفاق کر لیں گے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر مسلمان کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر انسان کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو پھر 1760 بہانے ڈھونڈتا ہے نہیں کرنے کے، کہ ایسا کیسا ہو جائے گا، ایسا کیسا ہو جائے گا، ایسا کیسا ہو جائے گا. تو پھر وہ کیسے کیسے ہی ہوتے رہیں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ختم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ وہ کلمہ جو ایک سا ہے ہمارے درمیان، وہ قرآن اور حدیث کے سوا اور کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے جس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں، جس کے روشنی میں ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر ہم ایک ہو سکتے ہیں. باقی دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.